بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار کو دیا جائے جو آپ سے پہلو تہی کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر وقت اور حالات کی مناسبت سے صدقے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طرح کے صدقہ میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صدقہ میں جسے تم حالت صحت میں اور اس میں بخیلی کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا اور امید ہو، اور صدقہ خیرات میں ڈیل نہ ہونی چاہیے کہ جب جان ہلک تک آ جائے تو اس وقت تو کہنے لگے کہ فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ وہ تو اب فلاں اور فلاں کا ہو ہی چکا۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ جب بھی کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وقت اور حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، صحت اور خوشحالی کب ہے اور کب نہیں کچھ خبر نہیں۔ بعض لوگ حالات بہتر ہونے کے انتظار میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے کرو، زکوٰۃ کے ذریعے سے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، اور گریہ و زاری اور التجا سے مصائب کو حل کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اللہ کو سخت ناپسند ہے، ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ سستی اور چستی ہر حال میں سمع و طاعت پر قائم رہیں گے، اور خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اللہ کو وہ اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں جن سے کسی مسلمان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، یا اس کی کوئی تکلیف دور ہوتی ہے، یا کسی کو قرض سے نجات ملتی ہے، یا کسی کی بھوک مٹائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کا ساتھ دینا کسی مسجد میں ایک ماہ کے اعتکاف سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک میں عام نیکی کا اجر و ثواب عام دنوں کے فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی رمضان نیکیوں کا وہ موسم بہار ہے جس میں ہر نیکی بے حد و حساب پھیلتی پھولتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور اپنے محلہ داروں، اپنے عزیزوں، دوست احباب اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے فقراء اور مساکین، بیواؤں اور یتیموں اور ضرورت مندوں اور مستحقین کو ہر صورت میں ضرور یاد رکھیں، اور انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی الخدمت جیسی دیانتدار تنظیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔